ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہی حال غریب علاقوں میں زیادہ کیا جاتا ہے. یہ چونچلے بازیاں زیادہ غریبوں کو ہی ہوتی ہیں، حقیقت آپ کو بتا. ان علاقوں میں جا کے احساس ہے کمتری بیدار کرو، ان کو جگاؤ، ان کو احساس دلاؤ، اس رخ کی طرف آ جاؤ. یہ مذہب میں، تعلیم میں، علماء کی مجلس میں کیا رکھا ہے؟ تو وہی ہوا ہمارا نوجوان طبقہ. آج گھر میں اگر میں اکثر مثال دیتا ہوں، فاتحہ کی محفل ہونا تو ہمارا بچہ شرماتا ہے. میرا کزن تو آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، میرا کزن، اور میں قرآن پڑھوں، مجھے مولوی کہا جائے گا. یہ حال پیدا ہو گیا ہے. یہ ہم سب کے لیے رونے کا مقام ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی ڈگری، دنیا کے سب سے بڑی کتاب، وہ کتاب جو میرے آقا کی ذات پہ نازل ہوئی، ہم اس کو پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں. ہمارا بچہ نہیں پڑھتا، کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا گیا. پورے ایک لحاظ سے بچہ احساس میں مبتلا کیوں بھی ہوا، پورا خاندان ایک طرف ہے، وہ بیچارہ بچہ ایک طرف ہے، اور سے ٹوپی بھی پہنی ہے، اگر امامہ ہے تو وہی پہنا ہے. اب وہ احساس ہوتا ہے یار یہ سوٹڈ بوٹڈ بن کے بیٹھے، میں نے یہ جو چولا سا پہنا ہوا ہے، میں نے ٹوپی لگائی، یہ مجھے مولوی کہیں گے؟ تو وہ وہیں پانی پانی ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے لازم کیا ہے، وہ خاندان والے اس کو اپریشیٹ کریں، اپنے بچوں کو اس کے سامنے نیچا دکھائیں. نیچا دکھائیں مراد یہ کہ بیٹا کاش کہ ہمارا بچہ بھی تمہاری طرح ہوتا. اس بچے میں یہ احساس پیدا کریں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں بیٹھی ہوئی دوسری ماں، اس کا باپ، جی ہمارا بچہ تو وہاں جاتا ہے، اچھا آپ کا بچہ خود دام الاولیاء میں پڑھتا ہے، او ہو کیا کر دیا آپ نے. مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے، کیا کر دیا آپ نے، کیا کمائے گا. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی سوال کیا تھا، آج بھی کرتا ہوں. بتائیے آپ میں سے کون ہے جو اپنے بچے کو مؤذن بنانا چاہے گا؟ سب انکار کر دیں گے. آپ کہیں گے 15 16 18 20 سال میں ہم کیسے اپنے خاندان کو چلائے گا. تو یہ آپ کی ذمہ داری نا ان لوگوں کو چلانا. جب حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مؤذن نے، سنو حدیث، ایک مؤذن اگر 1 سال تک اذان دے، ترمذی میں موجود ہے، چاہیں گے تو دکھا دوں گا. 1 سال تک اگر کوئی مؤذن اذان دے، آقا فرماتے ہیں اس کا حساب ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا جائے گا. اب میرے خیال میں کل 15 20 مؤذن آپ مجھے دیں گے اپنے گھر سے ہے. اب یہاں خاموش ہے. جب حدیث پڑھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ احساس اس مؤذن کو کیوں ہے، مجھے بتائیے ذرا. پھر آپ اپنے لے کر آئے نا، تاکہ وہ اولو العزم ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، گناہوں سے پاک ہو، وہ بیٹھے، وہ امامت کرے، وہ نمازیں پڑھائے، وہ اذانیں دے. تو یہ جذبے مانند پڑ گئے. یہاں میں بتا رہا ہوں یہ تھا احساس کم تری. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اچھل تو پڑے کہ اتنا بڑا مقام. حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. بناؤ اپنے بچوں کو امام، ٹھیک ہے، بنائے. پھر آپ قیامت کا دن ہوگا، مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. گردن سے بات یہ نہیں کہ گردن بڑھ جائے گی، عجیب سا بولے نہیں، اس کا مطلب اعزازات اس کے بہت زیادہ ہوں گے. داخل جنت میں اس کو فوقیت دی جائے گی، کیونکہ اس نے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے اٹھایا ہوگا. تو احساس کم طریقہ مؤذنین پر بھی آیا، اماموں پر بھی آیا. ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی احساس ہی نہیں ہے. حقیقت ہے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں. واٹس ایپ پہ آپ نے پڑھا ہوگا، فیس بک پہ، جب تک امام اپنے لوگوں کے سردار تھے اس وقت تک قوم ترقی پر تھی. جب نظام تبدیل ہوا، نظام ادھر ادھر ہوا، قانون بدلے، تنزلی کا ہم سب شکار ہوتے چلے گئے. میں یہ بات میں نہیں کرتا، ہمارے اکابرین کر رہے ہیں. آپ اٹھا لیں مدنی چینل، حاجی حبیب اتاری صاحب کا، حاجی عمران طاہر صاحب، خود خطاب ہے اس پر کہ تم اپنے مؤذنین کی، اپنے اماموں کی تنخواہیں 1.5 لاکھ کرو نا، تاکہ ہر شخص یہ چاہے کہ اب میں اپنے بچے کو اس فیلڈ میں لگاؤں. دنیاوی اعتبار سے مال زیادہ آتا ہے، اور دینی اعتبار سے ہمارا بچہ قیامت کے دن ایک معراج پر ہوگا، اعزاز پر ہوگا. اب حقیقت ہے اس دور پر فتن میں جس کو پتہ چلے 22 25 30 سال میں نہیں گزارا ہوتا، آپ کا نہیں ہوتا تو اس کا کیسے ہوگا. اور بات بڑھ جائے گی. لیکن میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، ایک وہ آئے نا مسجد کے صدر صاحب، امام صاحب نے کہا دعا کیجیے گا، میرا بیٹا انٹرویو کے لیے گیا ہے تو آپ دعا کیجیے گا اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے. امام صاحب نے کہا جی بالکل بالکل میں دعا کروں گا. تو کہا حاضرین دعا کریں، ہمارے صدر صاحب کا بیٹا نوکری کے لیے گیا ہے، انٹرویو دیا، یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، اور کامیابی کے ساتھ یا اللہ اس کی اتنی تنخواہ ہو جتنی میری تنخواہ ہے. مسجد کے صدر صاحب آ گئے، امام صاحب یہ کیا آپ نے دعا کر دی، میرا بیٹا 18,000 میں کیسے گزارا کرے گا. کہا جیسے میں کرتا ہوں ویسے کر لے گا نا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. ہم علماء کی،
ہم اپنے ان لوگوں کی جو یار آپ کی عبادت کے ضامن ہیں، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ فلاں جگہ کیوں تھا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس وجہ سے بھی دیکھیں علماء کی تعداد میں کمی ہوئی۔ میں آپ کو کئی بیٹھے کبھی ہمارے ساتھ، میں آپ کو دکھڑے سنائے، کئی علماء کی لسٹ دے سکتا ہوں جو رکشے چلا رہے ہیں، اور جگہ دو علماء ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک آدھ یہاں آئے ہوئے میں بیان بھی کر کے دیں یہاں پر۔ تو یہ معاشرہ جب تک اس احساس کمتری کو اس احساس کی طرف نہیں لے کے جا رہا، نہیں یار اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، پھر آپ دیکھیے گا ہم کیسے ترقی پر چلے جاتے ہیں۔